بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عنوان بحث ہے کہ ما والد الامام ابو طالب، کہ امام علی علیہ السلام اپنے والد نہیں، ما والد الامام یعنی امام کے والد کے ساتھ، یعنی ابھی ہم جو گفتگو کریں گے وہ امام کے والد جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق کریں گے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ جناب ابو طالب کے متعلق ہے۔ کان ابو طالب رجلا مرحوب الجانب، جناب ابو طالب ایک ایسے مرد تھے کہ جو مرحوب الجانب ہیں۔ مرحوب یہ روح اور رہبہ سے ہے، اس کا مطلب کہتا ہے روب اور دبدبہ۔ کسی سے کوئی بندہ مرحوب ہو جاتا ہے، مرحوب اور مرعوب یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، یعنی میں اس کی جو ہے نا روب کی وجہ سے، اس کی شخصیت کی وجہ سے جو ہے نا گھبرا گیا، ایک یہ معنی کرتے ہیں۔ مرحوب الجانب کیا مطلب کہ ان کے تمام جو کنارے ہیں وہ مرحوب تھے، یعنی ان کی وجہ سے لوگ مرحوب ہو جاتے تھے، یعنی بہت ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے اور اثر و رسوخ کرنے والے۔ صاحب نفوذ فی مختلف قبائل مکہ، اور آپ جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھنے والے تھے۔ صاحب نفوذ یعنی نفوذ رکھنے والے، کہ مکہ کے جو مختلف قبائل ہیں بڑے بڑے، اس میں آپ کی چلتی تھی، آپ جو ہے وہاں پہ اثر و رسوخ اپنا رکھتے تھے، اثر تھا، وہ کچھ کہتے کسی کو تو وہ لوگ کام مانتے تھے، یعنی ان کی بات کو مانتے تھے، اہمیت دیتے تھے۔ وشکل سندا قویا للدعوت منذ لحظات الاولی، وشکل اور آپ نے تشکیل دیا، سندا قویا مضبوط سہارے کو، سند سہارے کو کہتے ہیں، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مضبوط سہارے کو تشکیل دیا للدعوت، رسول خدا کی دعوت کو، یعنی دعوت ذوالعشیرہ کے ٹائم ہی ابو لہب کو جواب دینے والے اور رسول خدا کے ساتھ یہ اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرنے والے کہ آپ کو جو حکم دیا کہ آپ کریں میں آپ کا دفاع کروں گا، کوئی آپ کو چھو ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب کہ اسلام کی دعوت جب شروع ہوئی تو پہلے ہی اس کی مضبوطی دینے والے لحظات اولا میں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت ہیں۔ وہذا، اور یہی وہ چیز کی کہ ما حال دون تحقیق قریش لتصدیہا و ارباہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ بات تھی کہ جو قریش کے مقاصد کو پورا کرنے کے درمیان میں آڑے آ گئی۔ حالہ یعنی حائل ہو گئی، دون تحقیق قریش، قریش کا محقق کرنا، قریش کا انجام دینا، اس کے درمیان میں یہ چیز حائل ہو گئی۔ قریش کیا چیز انجام دینا چاہ رہے تھے کہ لتصدیہا، کہ تاکہ وہ درپیش ہوں، و ارہابہا، اور قریش والے کیا کریں، خوف زدہ کریں، کس کو خوف زدہ کریں، لرسول اللہ، اللہ کے رسول کو ڈرائیں دھمکائیں خوف زدہ کریں۔ تو یہ چیز درمیان میں آ گئی، یعنی درمیان میں کون آ گئے، جناب ابو طالب آ گئے۔ قریش والے کی تو بڑی مشکل بن گئی کہ بھئی ان کے ساتھ تو بہت بڑا شیخ البطحاء اور بڑی شخصیت آ گئی ہیں جن کا مختلف مکہ کے قبائل میں اثر و رسوخ ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے۔ وجعلہا، اور قریش والوں کو اسی بات نے قرار دیا تھا کہ تسلق و اسلوب المفاوضت والمساوات، کہ اب وہ تسلق و چلنے لگے، اسلوب کون سی روش اور کون سے طریقے کے اوپر، المفاوضہ، مفاوضہ کیا کہتے ہیں، مذاکرات، ٹھیک ہے، اور برابری کے اوپر، مع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب وہ برابری اور مذاکرات کے طریقے کے اوپر کیا چلنے لگے، اب وہ ڈرانے دھمکانے والی باتیں نہیں کر سکتے تھے، اب وہ مذاکرات کے اوپر آگے، اور وہ مذاکرات بھی کس کے ذریعے سے کر رہے تھے، من خلال ابو طالب کے ذریعے سے، لیکن یستعمل نفوذہ، تاکہ وہ ابو طالب کے نفوذ اور اثر و رسوخ کو استعمال کریں، بالضغط علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ضغط کسے کہتے ہیں، پریشر ڈالنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے، لترک رسالت ہی، تاکہ وہ اپنی رسالت کو اور جو ان کا پیغام ہے اس کو وہ چھوڑ دیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور نئے دین کی طرف لوگوں کو نہ لے کر جائیں۔ تو وہ جناب ابو طالب سے کہتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں، سمجھائیں اور منع کریں اسے۔ وتارۃ اخری، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ تحدث ابا طالب، وہ خود ابو طالب کو کیا دھمکی دے دیتے تھے کہ بے احتدام الصراع معه، کہ وہ احتدام کیا ہوتا ہے، شدت اختیار کرنا، الصراع یعنی لڑائی، کہ لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے گی، ماؤ خود ابو طالب کے ساتھ، یعنی ابو طالب کے ساتھ وہ شدت سے لڑنے لگ جائیں گے، اذا لم یکفا، اگر ابو طالب نہ روکے، عن اسناد ہی لہو، اسناد یعنی مضبوط کرنے سے، ابو طالب کا مضبوط کرنا، لہو کیا ہے، رسول خدا کو،
یعنی رسول خدا کو مضبوط کرنا، اس کو سہارا دینے سے اگر نہ رکے تو وہ ابو طالب کے ساتھ بھی شدید قسم کی جنگ چھیڑ سکتے ہیں۔ لیکن ان سب دھمکیوں کے باوجود وَلَكِنَّهُ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ ذَلِكَ، اس سب چیز کے باوجود عَلَى الرُّغْمِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَانَ يُعْلِنُ، حضرت ابو طالب اعلان کرتے تھے کس بات کا؟ کہ اصرارہ، کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، مصر رہیں گے علی التزام جانب رسول اللہ، کہ وہ رسول کی جانب ملتزم رہیں گے، یعنی رسول کا ساتھ وہ دیں گے، ہمیشہ انہی کے ساتھ کیا ٹھہرے رہیں گے۔ وَالزُّودِ عَنْهُ، اور رسول سے کیا کریں گے؟ دفاع کریں گے۔ مہما غلط سمن، جتنی بھی قیمت مہنگی ہو، یعنی جو بھی قیمت چکانی پڑے۔ غلوب اور غلا کا مطلب مہنگا ہونا، ٹھیک ہے۔ وعظمت تضحیات، اور جتنی قربانیاں بڑی ہو جائیں، جو بھی تضحیہ اور قربانی بڑی ہو جائیں، وہ رسول کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اور ان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ نہیں، محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کہتے نہیں ابھی جو بھی قیمت چکانی پڑے میں یہ کام کر کے رہوں گا، تو آپ کہتے ہیں کوئی پیسے دے رہے ہیں، آپ کہتے ہاں، یعنی مال اور جان کو نہیں دیکھیں گے، جتنا مال لگانا پڑے، جتنی جان لگانی پڑے۔ یہ محاورے شعر بھی سیکھیں آپ۔ مہما غلط سمن، جو بھی مہنگی قیمت ہو، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی قیمت چکانی پڑے۔ یعنی صورتحال کیا بن گئی ہے کہ جناب ابو طالب رسالت کے پہلے دن سے مدافع بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ اسلام کی مدافع ہیں اور کس کے ہیں، اور اس کی خاطر وہ اپنا پیسہ بھی قربان کر رہے ہیں اور جان بھی کیا دینا پڑ رہی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ کیا تیار ہیں، کچھ بھی ان کو ادا کرنا پڑے سب کچھ تیار ہیں، لیکن وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ وَكَانَ مِنَ الْمَوَاقِفِ الْمُهِمَّةِ لِأَبِي طالب فِي دِفَاعِ عَنِ النَّبِيِّ، اور آپ کے جو مہم ترین جو مواقف ہیں، یعنی آپ کا جو موقف ہے نا، آپ کا جو نظریہ ہے جناب ابو طالب کا، کس بات میں کہ جو آپ نے نبی کا دفاع کیا، ان میں سے اہم کیا ایک یہ ہے کہ عندما اجتمع اسیاد قریش فی بیت ابی طالب، کہ جب قریش کے سردار، اسیاد سید، جب قریش کے سردار جمع ہو گئے ابو طالب کے گھر میں، فی محاولت منہم، کوشش کرنے کے لیے، محاولے کیسے ہوتے ہیں؟ کوشش کرنا، فی محاولت منہم، ان کی طرف سے کوشش کیا تھی کہ لسان یہ نبی عن دعوت ہی، تاکہ نبی کو جو ہے وہ اپنی دعوت سے روکیں، ہٹا دیں، ثانیہ کیا ہے؟ چیز سے ہٹا دینا۔ ولما یئسوا، اور جب وہ سارے کے سارے مایوس ہو گئے، من الحصول علی النتیجہ، کہ ان کو جو ہے وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا جس کام کی خاطر وہ جمع ہوئے ہیں، تو خرجوا من الدار، تو وہ کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلے۔ وقال عقبہ بن ابی معیط محدد، ابو معیط محددن، تو عقبہ بن ابی معیط ایک قریش کے سرداروں میں سے ہے، تو اس نے کہا محددن، دھمکی دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے جناب ابو طالب کے سامنے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ لا نعود الیہ ابدا، کہ ہم ابو طالب کی طرف دوبارہ نہیں آئیں گے۔ وما خیرو، اور کوئی بہتر نہیں ہے اس کام سے، ما خیرو یعنی اس کام سے بہتر نہیں ہے، کس بات سے بہتر نہیں ہے؟ کہ من ان نغتال محمدن، اغتال، اور یغتالو کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھوکے سے کسی کو مار دینا، کہ اس بات سے کوئی چیز بہتر نہیں ہے کہ من ان نغتال محمدن، کہ ہم محمد کو دھوکے سے مار دیں، قتل کر دیں۔ اب یہ بات جب جناب ابو طالب نے سنی، تو فغضب ابو طالب من هذه الکلمہ، تو ابو طالب جو ہے وہ اس کلمہ سے غضبناک ہوئے، اور وہاں پہ کچھ کلمات بھی کیا کہے۔ واتفق، اور اتفاق یہ ہوا کہ ان خرج النبی من البیت فی ذلک اليوم، کہ جس دن اس نے دھمکی دی تھی اسی دن نبی اکرم اپنے گھر سے باہر نکلے۔ ولم یعود، اور اپنے گھر واپس نہیں ہے، یعنی دیر ہو گئی تھی، واپس نہیں ہے۔ تو کانت ردۃ الفعل من ابی طالب، تو جناب ابو طالب کا جو رد فعل تھا، رد جو عمل تھا ان کا، وہ بڑا کیا شدید تھا۔ وہ کیا تھا کہ انجمع فتیانہ بنی ہاشم و بنی المطلب، کہ انہوں نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بھی جمع کیا اور بنی مطلب کے جوانوں کو بھی جمع کیا۔ ثم قال، پھر آپ نے کیا کہا؟ وَهُوَ يَظُنُّ، در حالہ کہ آپ یہ ظن رکھتے تھے، کیا ظن رکھتے تھے؟ کہ ان قریشن قادت برسول اللہ، کہ ممکن ہے کہ قریش والوں نے جو ہے وہ رسول کے قریب پہنچ گئے اور رسول کو کیا انہوں نے پکڑ لیا ہو یا نقصان پہنچا دیا ہو، یہ ظن تھا آپ کا۔ ثم قال، تو اس ظن کی صورت میں ابو طالب نے کیا فرمایا ان جوانوں سے کہ لِيَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنكُمْ حَدِيدَةً صَارِمَةً، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایسا لوہا لے رہے کہ جو کاٹنے والا ہو، تیز ہو،
ٹھیک ہے، وہی تیز تلوار، کوئی خنجر، کوئی آلہ تم رکھو جو تیز دار ہو، یعنی کوئی بھی حدیدہ لے لو، لوہے کا ٹکڑا جو کاٹنے والا ہو. ثم لیتبعنی، پھر وہ بندہ کیا کرے، میری پیروی کرے. اب جیسے جیسے میں کروں گا کہوں گا اس کے مطابق وہ چلے. وَأَمَرَهُمْ، اور ان جوانوں کو حکم دیا کہ بأن یجلس کل واحد منہم الی جنب واحد، کہ تم میں سے ہر ایک بندہ من اسیاد قریش، قریش کے سرداروں میں سے ہر ایک سردار کے کنارے پہ کیا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے. ادھر سے میں نے اشارہ کرنا ہے اور تم نے گردنیں کیا ہے ان کی اڑا دینی ہے، یوں کر کے نظام تھا. یعنی اگر رسول خدا کو کچھ ہوتا ہے تو سارے قریش جو ہے وہ مرنے تھے. ٹھیک ہے. وَأَمَرَهُمْ، اور یہ حکم دیا. وَلَمْ يَهْدَى بَالُ ابو طالب، اور ابو طالب کی جو فکر ہے، بال کسے کہتے ہیں، فکر، وہ کیا لم یہدا، وہ پرسکون نہیں ہوئی. بالک، دیر بالک سنا ہوا ہے نا بھائی، دیر بالکم. ٹھیک ہے، دیر بالک یعنی پیچھے ربانے والا آ رہا ہوتا ہے، آگے آپ کو وہ لگنے والا ہوتا ہے، پیچھے وہ کہتا ہے دیر بالکم، کہ اپنی توجہ کو ہے نا گھماؤ، ادھر پھرو. ٹھیک ہے، دیر پھرنا، دارا یدورو، دورا. ٹھیک ہے، دیر بالک کہ اپنی توجہ اور فکر کو قید رکھو. اور یہدا ہدو سے ہے، جو لائبریری میں لکھا ہوتا ہے الہدو یعنی خاموشی. ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، آپ کا لکھا ہوا ہدو. اچھا، الہدو. ولم یہدا بالو ابو طالب، بالو ابی طالب ہونا چاہیے نا، کہ جناب ابو طالب کی جو فکر ہے اور جو سوچ ہے وہ پرسکون نہیں ہوئی، یعنی آپ کی حالت پرسکون نہیں ہوئی. حتی عالمہ، یہاں تک کہ زید بن حارثہ کو جب اس معاملے کو پتہ چلا کہ اب تو جو ہے وہ رسول خدا اگر نہیں ملتے تو قریش والے سارے کیا مریں گے، تو زید بن حارثہ کو جب پتہ چلا تو فاسرع علی النبی، تو اسے پتہ تھا کہ نبی کہاں پہ ہیں، تو وہ نبی کی طرف جلدی سے گیا. واخبرہ بالامر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کی ساری خبر دی. فجاء النبی، تو نبی کیا ہے واپس آ گئے. ولما علم ابو طالب بانہ لم يحصل مع النبی ای شیء، اور جب جناب ابو طالب کو پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تو راجع الی دارہ، تو وہ اپنے گھر کی طرف واپس چلے گئے. وَهُوَ يَتَوَعَدُ وَيُحَدِّدُ قُرَيْشًا، اور آپ کیا ہے یتوعد، دھمکی دے رہے تھے، وعید سنانا. ٹھیک ہے، اور قریش والوں کو کیا ہے تحدید کر رہے تھے، وہی انہیں ڈرا رہے تھے. وَيُحَذِّرُ، اور انہیں تحذیر کر رہے تھے، وہی ایک ہی معنی میں، یتوعد یحدد یتوعد، ان کو دھمکی دے رہے تھے کہ من المساس بالنبی محمد، کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی نہ لگیں. وبسبب هذه المواقف، اور انہی مواقف اور انہی جو کردار اور انہی نظریات کی وجہ سے عقد زعماء قریش اجتماعا فی دار الندوہ، قریش کے جو زعماء تھے انہوں نے کیا دار ندوہ میں ایک اجتماع رکھا، یہ پیچھے بھی اس کا ذکر ہوا تھا. وتوسلوا، اور انہوں نے مشورہ کیا، شیطان بھی ان کے مشورے میں شریک تھا، یہ سارا نظام چلا تھا نا. اور وہ اس قرار کی طرف پہنچے، وَيَتَوَسَّلُ إِلَىٰ قَرَارٍ يَقْضِي بِحِصَارِ بنی ہاشم، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ بنی ہاشم کا کیا گہراؤ کریں گے. وَمَن يَلُوذُ بِهِمْ، اور اس کا بھی گہراؤ کریں گے کہ من یلوذ بہم، کہ جو بنی ہاشم کی پناہ لیے ہوئے، لہذا یلوذ پناہ لینا، کہ جو بنی ہاشم کی پناہ میں ہے اور ان کے غلام وغیرہ جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو کیا ہے اپنے حصار میں لے لیں گے. وبالفعل حُوصِرَ بنو ہاشم فی شیب ابی طالب، اور پریکٹیکلی طور پہ بھی بنو ہاشم کا کیا محاصرہ کر دیا گیا. کہاں پہ جی؟ شیب ابی طالب میں. ابی طالب کی شیب جو تھا، یعنی ان کی جو گاٹی تھی، وہیں پہ ان کو محصور کر دیا، ان کے ساتھ خرید و فروخت ترک کر دی. کوئی بھی ان سے کوئی چیز خریدتا اس کو جو ہے وہ مارا جاتا، اور کوئی خوراک وغیرہ ان تک ساری چیز بند کر دی گئی. یعنی اسے کیا کہتے ہیں، اقتصادی دباؤ. اور یہ کتنے عرصے تک رہا جی؟ 3 سالوں تک، 3 سنین. بعد عن الکثیر من المصائب، یعنی اس کے بعد کہ بہت سارے انہوں نے سامنا کیا، عن الکثیر بہت سارے انہوں نے سامنا کیا، مصائب مشکلات کا. ٹھیک ہے، اور وشذف العیش، اور زندگی کی تنگی کا. شذف کیا تنگی. بسبب قطع کل شیء عنہم، کیونکہ ان سے ہر چیز کو کیا کٹ کر دیا گیا تھا. بما فی ذلک التموین، کہ جس کے اندر کیا ہے تموین بھی موجود تھی. تموین کسے کہتے ہیں؟ خوراک. یعنی یہاں پہ پہلے اقامے کے کارڈ کے ساتھ ایک کارڈ بنتا تھا بطاقت التموینیہ. ٹھیک ہے، وہ راشن کارڈ بنتا تھا، وجبے والا کارڈ. اب وہ تموین ختم ہو گئی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ شاب ابی طالب والے حالات بن گئے. ٹھیک ہے، لیکن وہ حالات نہیں بنے. ٹھیک ہے، حالات اچھے ہیں. انہوں نے جو تموین کو قلع کیا، یعنی کوئی بھی خوراک ان کو نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے.
وجاء فی تاریخ ابن کثیر، اور ابن کثیر کی تاریخ میں کیا بات آئی ہے کہ ان ابا طالب قد بلغ من حرصی علی حیات محمد، کہ ابو طالب جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اپنی حرص کو پہنچ کے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے وہ بچائیں، اس کی جو ہے انہیں بہت زیادہ فکر تھی کہ انہ کان اذا اخذ الناس مضاجعهم فی جوف اللیل، کہ جب رات کی تاریکی میں لوگ کیا ہے جاتے تھے اپنے مضاجع، اپنے بستر کی طرف، ٹھیک ہے، تو یامر النبی، تو وہ اللہ کے نبی کو کیا کہتے تھے کہ ان یضطجع علی فراشہ مع النیام، کہ وہ آپ کے بستر پہ سو جائیں، جناب ابو طالب کے اپنے بستر پہ سلا لیتے تھے مع النیام، سونے والوں کے ساتھ، فاذا غلبهم النوم، جب تمام لوگوں کے اوپر نیند کا غلبہ ہو جاتا، ابھی تک انہیں جناب ابو طالب جاگ رہے ہیں، اپنے بستر پہ سلائے ہوئے اور جاگ رہے ہیں، جب سب لوگوں کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا اور لوگ سونے والے بن گئے، تو وہ کیا کہتے ہیں امر احد بنی ہے، تو وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو حکم دیتے، اور اخوت، یا اپنے بھائیوں میں سے کسی کو حکم دیتے، فاضجعهم علی فراش رسول، اور اسے جو ہے وہ لٹا دیتے، سلا دیتے رسول کے بستر پہ، یعنی رسول کے بستر پہ جا کے کیا انہیں سلا دیتے ہیں تاکہ رسول کا بستر بھی کیا خالی نہ رہے۔ وہ امر رسول، اور رسول کو کیا حکم دیتے کہ ان یضطجع علی فراشہم، کہ وہ ان کے کیا بستر پہ جا کے سو جائیں، حرص منہ علیہ، کیونکہ یہ حضرت ابو طالب کی طرف سے رسول کی جان کے اوپر کیا تھی، زیادہ بچاؤ کی تدبیر تھی، یعنی حتی لو قدر لأحد، حتیٰ کہ اگر یہ مقدر ہو جائے کسی کے لیے، یعنی کسی کے لیے اگر یہ لگ جائے، فرض کریں تکا، کیا تکا لگ جائے کہ ان یتسلسل، ان یتسلل، ہاں تسلل، یتسلل کیا ہوتا ہے، چوری چھپے داخل ہونا، کہ اگر کسی کے لیے یہ بات مقدر ہو جائے، یعنی ہو جائے کہ ان یتسلل علی شعب لیلا، کہ وہ رات کو کیا ہے چوری چھپے اس شعب میں داخل ہو جائے، لاغتیال ہی، اغتیال کیا ہوتا ہے، دھوکے سے قتل کرنے کی خاطر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یکون ولدہ فداء لابن اخیہ، تو آپ کا جو بیٹا ہے وہ فدا ہو جائے، اس کے لیے جی، لابن اخیہ، آپ کے بتیجے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اتنی قربانی ہے۔ وکان نہایت الحصار، اور جب یہ حصار ختم ہوا بسبب تلک المعجزہ، اس معجزہ کے سبب سے، کہ التی اخبر فی النبی، کہ جس میں جو ہے وہ نبی نے خبر دی تھی، الخرشیین، اور وہی دیمک والا، من خلال ابی طالب، ابو طالب کے ذریعے سے جو ہے وہ خبر دی گئی قریش کو، کہ بأن دودت الارض، دودت الارض کیسے کہتے ہیں، دیمک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دودھ کیڑے کو کہتے ہیں دودت الارض، وہ جو زمین میں رہتی ہے، کہ وہ جو دیمک ہے، قد اکلت صحیفۃ المقاطعہ، کہ وہ انہوں نے جو صحیفہ لکھا تھا المقاطع بائیکاٹ والا ایگریمنٹ لکھا تھا، دیمک نے کیا اسے کھا لیا ہے، ما عدا عبارت بسمک اللہم، یہ جو اس میں بسمک اللہم لکھا ہوا، یہ والی عبارت نے نہیں کھائی، باقی جو بھی انہوں نے باتیں لکھی تھی ساری کیا دیمک نے کھا لی ہیں۔ تو وہ حضرت ابو طالب نے کیا کہا تھا کہ ایک اور کام کرتے ہیں، انہوں نے یوں کہا تھا نا بھی، وہ انہوں نے سمجھا کہ جناب ابو طالب ہم سے معاہدہ کرنے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بالکل میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن اگر وہ معاہدہ کیا ہوا باقی ہوا، لیکن اگر وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہوا، اس کے اندر کچھ لکھا ہوا نہ ہوا تو پھر نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے کہا جیسا معاہدے پہ لکھا ہوا اسی کے مطابق چلیں گے، تو معاہدہ لے کر آئے وہ تو خوشی خوشی، تو اس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں۔ وبہذا نرا، اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمق التضحیات فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں کتنی جو ہے وہ گہری قربانیاں ہیں، اللہ تباز اللہ بیت علی، کے جو علی کے گھرانے نے دی ہیں، ٹھیک ہے، خود مولا علی علیہ السلام کے والد نے جناب ابو طالب کتنی قربانی ہے۔ وہ کم کان لہذا البیت، اور اس گھر کا کتنا جو ہے وہ ہے من دور عظیم، ایک عظیم کردار ہے، فی مساند دعوت، جو دعوت اسلام کی جو دعوت ہے اس کو کیا سہارا دینے میں، مساندہ، الا ان فجع الاسلام، یہاں تک کہ اسلام کو جو ہے یہ فجع کسے کہتے ہیں، دکھ اور غم کا سامنا کرنا پڑا، بفقد مومن قریش، جو مومن قریش تھے ان کے چلے جانے سے، یعنی جناب ابو طالب کے چلے جانے سے اسلام کو جو ہے وہ گہرے رنج و الم سے گزرنا پڑا۔ فاحتض رسول اللہ للحادث العلیم، تو اللہ کے رسول جو ہے وہ اس علیم حادثے کی وجہ سے کیا احتض، لرز گئے، احتزاز کیا لرز جانا، ان غم کی وجہ سے اللہ کے رسول کیا اس حادثے کی وجہ سے علیم دردناک حادثے کی وجہ سے لرز گئے۔ وکانت بدایت مرحلۃ جدیدۃ بالنسبۃ للنبی، اور یہاں پہ کیا ہو رہا تھا، ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو رہا تھا نبی کی نسبت سے، یعنی ابھی کوئی نبی کو بچانے والا اور دفاع کرنے والی کوئی شخصیت اتنی بڑی چلی گئی تھی، تو اب نیا مرحلہ کیا شروع ہو گیا، وہ نبی کہ الذی فقد سندن، کہ جنہوں نے سہارے کو کھو دیا تھا، ورکن من ارکان دعویٰ، اور جو دعوت اسلامی کے بنیادی ارکان تھے ان میں سے ایک رکن کو کیا کھو دیا تھا، کہ التی فقدت ایضا فی نفس العام رکن آخر، اور یہ وہ دعوت اسلام تھی کہ جس نے اسی سال میں
اپنا دوسرا رکن بھی کیا کھو دیا، دوسرا سہارا بھی کھو دیا، اور وہ کیا تھے جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کیا وفات ہو جاتی ہے۔ حتیٰ سمّى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک العام عام الحزن، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے اس سال کو جو ہے وہ عام الحزن کو جو ہے وہ نام دے دیا، اور یہ کیا ہے فی سنۃ العاشرۃ البعثۃ، یہ بعثت کا کیا 10واں سال ہے۔ اس کے بعد پھر مکہ میں نہیں رہ سکے تھے، ہجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ میں۔ وبعد هذا نرا مدا فداحت ظلم، اس ساری چیز کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نرا مدا فداحت ظلم، مدا کسے کہتے ہیں حد، فدا کسے کہتے ہیں سنگینی، ظلم، یعنی اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کی کتنی سنگینی ہے کہ الذی تعرض له الانسان العظیم، کہ جس ظلم کو جو ہے وہ سہنا پڑا اس عظیم انسان کو، جناب ابو طالب کو، وہ عظیم انسان کہ الذی وہبا، کہ جنہوں نے دے دیا، ونظر نفس، اور اپنے نفس کو جو ہے وہ نظر کر دی، من اجل الدفاع عن النبی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی خاطر اپنا جان تک جو ہے انہوں نے دے دی تھی، اور آپ کے مساعدت کے لیے فی مواجہۃ المشرکین، مشرکین کے کیا سامنے میں، مشرکین کا سامنا کرتے ہوئے اس عظیم انسان نے اپنی جان تک جو ہے وہ تھیلی پہ رکھ دی، اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربانی دی۔ اس کے باوجود اس انسان کے ساتھ کیا عظیم ظلم ہوا کہ مسلمانوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ مومن بھی نہیں تھے۔ ولا نرا مظلوما فی التاریخ کا ابی طالب، ابو طالب سے بڑھ کر ہم تاریخ میں کوئی مظلوم شخصیت نہیں دیکھتے کہ تاریخ میں اتنا ان کی شخصیت کے ساتھ ظلم ہوا۔ ومع الاسف، اور انتہائی افسوس کے ساتھ، کہ عندما نقرأ کتب سیرت و تاریخ، کہ جب ہم سیرت اور تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، عنہ یعنی آپ کے متعلق، تو نجد اتہام بشرک، تو ہم پاتے ہیں کہ آپ کو شرک کے اوپر، کہ شرک کی کیا آپ کے اوپر تہمت لگائی گئی، وانہ مات کافرا، اور یہ تہمت لگائی گئی کہ آپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، دون ان یؤمن بالاسلام، کہ آپ جو ہے وہ ایمان کے اوپر اسلام لے کر ہی نہیں آئے تھے، یعنی ایک وہ شخص کی جس کی خاطر عام الحزن کا اعلان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول عام الحزن کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ بندہ کیا جی مسلمان نہیں۔ وعند مراجعتنا لتاریخ ابی طالب الصحیح، جب ہم جناب ابو طالب کی صحیح تاریخ کو دیکھتے ہیں جو اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، تو نرا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہ هو الذی، کہ یہ وہی شخصیت ہیں کہ تعہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تعہد النبی، کہ جنہوں نے جو ہے وہ نبی کی ذمہ داری سنبھالی، نبی کو جو ہے وہ سنبھالا، عندما کان فی الثامنۃ من عمرہ، کہ جب آپ اپنی عمر کے 8ویں سال میں تھے، یعنی 8 سال سے جناب ابو طالب نے کیا ہے نبی رسول خدا کی جو ہے پرورش کی ہے، سنبھالے۔ وضم ولا اولاد ہی، اور آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا ضم کر دیا تھا، ملا دیا تھا۔ ویرعاہ، اور آپ کی وہ رعایت کرتے تھے، حفاظت نہیں کرتے تھے۔ ویحرسو، اور آپ کو بچا کے رکھتے تھے، فی لیلی و نہاری، آپ کے جو بھی دن اور رات ہوتے تھے اس میں آپ کی حفاظت کی، یعنی اس طرح سے نبی کی حفاظت کی۔ وکان یجیع اطفالہ، یعنی یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے، جوان سے ہے نا، ویطعم محمدن، اور محمد کو کیا کھلا دیتے تھے۔ وظل یرعاہ، اور آپ اس وقت تک ان کی جو ہے وہ حفاظت کرتے رہے اور پرورش کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے، حتی بعد ان شب وتزوج، جہاں تک کہ آپ نے جو ہے وہ شباب، جوانی میں آپ پہنچ گئے اور آپ نے کیا کر لی، شادی کر لی۔ ولما بعث اللہ نبیا کان اول من صدق بہ، کافی ہو گئے، ابھی 23 منٹ میں آگا جناب ابو طالب کا تو پورا کر دیتے ہیں۔ اچھا اچھا چلیں کافی ہے، صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین۔